قدر اوس اور خزرج کے دو بڑے بڑے قبیلے ہیں، انہوں نے اپنی بڑی بڑی حویلیاں تیار کر رکھی ہیں کہ یہاں حضور تشریف لے کر کے آئیں گے تو حضور ہمارے مہمان بنیں گے۔ ہاں ہاں، یہ اندازہ تھا کہ بڑا جو گھر ہوتا ہے، جو امیر بندہ ہوتا ہے، جس کا گھر بڑا ہوتا ہے، جس کا محل بڑا ہوتا ہے، وہاں پر بڑا بندہ وہاں پر آ کر کے رہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر بڑی بڑی حویلیاں تیار کی گئی کہ نبی علیہ السلام یہاں پر آرام فرمائیں گے، میرے نبی یہاں تشریف لے کر کے آئیں گے۔ وہاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا قریب سا میرے نبی کا صحابی، میرے نبی کا جانثار ہے۔ وہ جو گھر کے اندر پہنچا تو اس کی اہلیہ کہنے لگی، اے کاش ہمارے نبی ہمارے گھر تشریف لے کر کے آئے نا، ہمارے مہمان بن جائیں، ہمارے گھر کے اندر میرے نبی کا آنا ہو جائے۔ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی کہنے لگا، یہ کیسی بات کرتی ہو؟ وہ کائنات کا دلہا پیغمبر، اس کے لیے بڑی بڑی حویلیاں تیار کی گئی ہیں، وہ ان حویلیوں کے اندر تشریف لے کر کے جائیں گے ہمارے گھر۔ یہ چھوٹی سی ہماری جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی کے اندر وہ کیوں کر کے آئیں گے؟ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب تشریف لے کر کے آئے ہیں، میرے نبی نے اعلان فرمایا، میرے آقا فرماتے آج میں اپنی مرضی سے کسی کا مہمان نہیں بنوں گا، بلکہ دعوہا فإنہا مامورا، یہ جو میری ڈاچی ہے اس ڈاچی کو چھوڑ دیا جائے۔ اس ڈاچی کی مہار جبریل کے ہاتھ کے اندر ہے، یہ ڈاچی جہاں پر بیٹھے گی میں اس گھر کا مہمان بنوں گا۔ جب آپ علیہ السلام کے یار نے یہ سنا، اپنے گھر گئے اور جا کر کے کہتے اللہ والیے لگتا ہے تیرا کام بننا لے، ہون عدالت دنیا دی نہیں ہے، ہون عدالت رب کبریا دیئے، اللہ جویں چاہے دا اوے ہوئے گا۔ جس گھر کو اللہ انتخاب کرے گا میرا نبی اس گھر کا مہمان بنے گا۔ حضرات گرامی قدر ام ایوب نے مصلی بچھا لیا ہے اور دعائیں شروع کر دی، عرض کیا ربا تو نے خود ہی تو کہا ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اے اللہ آج تیری بندی دولت نہیں مانگتی ہے، آج تیری بندی سرداری نہیں مانگتی ہے، آج تیری بندی تیرے نبی کی میزبانی مانگتی ہے۔ اے اللہ اپنے نبی کو ہمارے گھر کا مہمان بنا دے، اے اللہ ڈاچی ہمارے دروازے کے سامنے آ کر کے بٹھا دے۔ اے کون کہتا ہے اللہ سنتا نہیں ہے؟ کائنات کے پروردگار نے کہا، کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور میرے بندے تو آ تو صحیح نا، مجھے پکار تو صحیح نا، میرے سامنے ہاتھ پھیلا تو صحیح نا، میں تیری پکار ابھی تیرے لبوں سے جدا نہیں ہوگی، میں تیری پکار پہلے سن لوں گا۔ جائیے جا کر کے دیکھئے بیت اللہ کے ارد گرد کوئی عربی میں رب کو پکار رہا ہے، کوئی انگریزی میں پکار رہا ہے، کوئی پشتو میں پکار رہا ہے، میرا رب سب کی پکاروں کو سن رہا ہے۔ رب کبریا کی قسم ہے، اللہ نے تو اعلان کر کے کہا ہے اے کوئی پنجابی چ پکارے تھا، کوئی انگریزی چ پکارے تھا، کوئی پشتو چ پکارے تھا، کوئی اردو چ بلاوے تھا، کوئی انگریزی چ پکارے تھا۔ رب کبریا کی قسم ہے اگر کسی کے پاس زبان نہ ہونا تو وہ بغیر زبان کے دل ہی دل میں رب کو پکارے، میرا رب دل کی صداؤں کو بھی سن لیتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ حضرات گرامی قدر ام ایوب نے مصلی بچھا لیا ہے، اے اللہ مجھے میرے نبی کی مہمانی عطا کر دے، مجھے میرے نبی کی میزبانی عطا کر دے۔ یہاں ام ایوب کے ہاتھ اٹھے ہیں، وہاں سے وہ جو ڈاچی ہے وہ چل پڑی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری گھر سے باہر نکلے، کہا دیکھو تو صحیح وہ ڈاچی کہاں پر ہے۔ دیکھا وہ جو ڈاچی ہے وہ بڑے بڑے سرداروں کے گھروں
سے گزر کر کے آ گئی ہے. آ کر کے پھر آواز لگائی ام ایوب. ڈاچی امیروں کے محلے سے نکل آئی ہے. ام ایوب کی پھر چیخ نکلی ہے, اے اللہ اگر امیروں کے محلے سے نکل آئی ہے اور غریبوں کے محلے میں آ گئی ہے تو میرے دروازے پہ آ کر کے بیٹھ بھی تو سکتی ہے. ڈاچی چلتی چلتی غریبوں کے محلے میں آ پہنچی ہے. حضرت ام ایوب کی دعاؤں میں تیزی آ گئی. وہاں ڈاچی قدم اٹھا رہی ہے, یہاں سسکیاں بڑھ رہی ہے, وہاں ڈاچی قریب آ رہی ہے, یہاں رب کو منایا جا رہا ہے. حضرات گرامی قدر, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ڈاچی چلتی چلتی ام ایوب کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ جاتی ہے. ابو ایوب نے آواز لگائی, ام ایوب اللہ نے تیری دعائیں قبول کر لی ہیں. میرے نبی فرماتے ابو ایوب جا کر کے مبارک دے دے, آج میں مہمان بنوں گا تو تیرے گھر کا مہمان بنوں گا. تکبیر, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, شان صحابہ حضرت محمد وقاص احمد فاروقی صاحب. سبحان اللہ. غریباں دا پرونا ساڈا نبی ہے. سبحان اللہ. صرف امیراں دی گل ہوندی تے سانو کنے پوچھنا سی. سبحان اللہ. لیکن میں قربان جاواں, تسی سارے بیٹھے ہو, میں حضور دی دعا ایک سناواں تانوں. میرے نبی نے دعا کی تھی. میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا. اے اللہ مینوں زندہ بھی مسکینہ وچ رکھ تے دنیا تو لے کے جاویں تے امیر بنا کے نہیں, مسکینہ وچوں اٹھا کے لے کے جاویں. اور وحشرنی فی زمرۃ المساکین. میرے نبی اس دعا سنو نا. میرے نبی عرض کرتے ہیں اے اللہ حشر دا میدان ہوئے نا تے جتھے مسکین ہون میرا حشر بھی مسکینہ نال فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کئی باری نا مزدوری کرنا لے غریب بندہ کئی باری دل میں آ جاندہ ہے نا کہ میں تے مزدوری کر کر کے تھک گیا کہ اللہ نے ونڈ کیویں دی کیتی ہے. بڑے بڑے محلات کسے دے تے ساڈی پوری نہیں پیندی. تواڈے واسطے خوشخبری ہے, تسی امیراں نالو کئی 100 سال پہلے جنت جاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام, اور آؤ اگلی بات. میرے نبی کو اپنی امت سے بڑا ہی پیار ہے. میرے نبی کو اپنی امت سے بڑا ہی پیار ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک روز میرے نبی حضرت صدیقہ کائنات سبحان اللہ سبحان اللہ باری آئی. اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ کا تذکرہ آیا ہے. میرے بھائی بلال کہہ رہے تھے عظمت صحابہ بھی اماں جان کی عظمت کو بھی بیان کرنا. سبحان اللہ. کون؟ امی عائشہ صدیقہ کائنات امی عائشہ, عتیقہ کائنات امی عائشہ, عفیفہ کائنات امی عائشہ, عالمہ کائنات امی عائشہ, مفسرہ کائنات امی عائشہ, محدثہ کائنات امی عائشہ, معلمہ کائنات امی عائشہ, مفتیہ کائنات امی عائشہ. تیری اور میری اماں جان امی عائشہ, تیری اور میری ماں امی عائشہ. وہ آخدہ نہیں میں نہیں مانتا. میں نے کہا کیا نہیں مانتا؟ کہتے ہیں میں نہیں مانتا, میں حضرت عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا. میں نے کہا بابا میں تجھے ان کا بیٹا نہیں مانتا, کیونکہ وہ ہر ایرے گہرے کی ماں نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں وہ صرف ان مومنوں کی ماں ہے, وہ صرف مومنوں کی ماں ہے. اگر میں تجھے ان کا بیٹا کہوں مانا یہ ہوگا کہ میں تجھے مومن نہیں تو نہیں ہے, یہ حلالی مومن بیٹھے ہیں. صرف اماں ان کی ہے جو حلالی ہے. قرآن نے کہا مومنوں کی ماں اماں عائشہ, مومنوں کی ماں اماں عائشہ. اور میں نے کہا تجھے اور کسی کا گھر نہیں ملا تو کسی یہودی کی بیوی پر بات نہیں کرتا, کسی سکھ کی بیوی پر بات نہیں کرتا, کسی عیسائی کی بیوی پر بات نہیں کرتا. تو جب بھی بات کرتے میرے
نبی کے حرم پہ بات کرتے، میرے نبی کی زوجہ پہ بات کرتے، اور میرے نبی کے لباس پہ بات کرتے، میرے نبی کی عزت پر انگلی اٹھاتا ہے، رب کبریا کی قسم ہے جب تک یہ حلالی اماں کے بیٹے موجود ہیں ہم اپنی اماں عائشہ کی عزت کا تذکرہ کرتے رہیں گے، اماں عائشہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے، اور یوں پکارتے رہیں گے کہ کون امی عائشہ، کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، اور حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، حجرہ آج بھی جہاں پر میرے نبی آرام فرما ہے وہ حجرہ اماں عائشہ کا ہے، وہ حجرہ اماں عائشہ کا ہے، اور میں نے کہا بابا سب لوگ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، اماں عائشہ وہ ہے جنہوں نے زندگی ہی جنت کے اندر گزاری ہے، اور جو میرے نبی کا روزہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ روزہ میرے نبی کا اماں عائشہ کا حجرہ ہے، پھر میں نے آخر دیو نا کہ حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ، اور جو بھی بھونکے تیرے پاک کردار پر، جو بھی بھونکے تیرے پاک کردار پر، کھینچ دیں گے ہم ایسی زبان عائشہ، کہو انشاءاللہ، اونچی کہو انشاءاللہ، اور آؤ ایک روز نا محبت کی باتیں ہیں نا، میرے نبی موجود ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ مجھے پتہ ہے تیرا اور میرا نکاح کیسے ہوا ہے، نکاح کی خوشی کے موقع پر گفتگو ہے، حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، جبریل میرے پاس آیا، جبریل نے مجھے اٹھایا، اریدو کی فی المنام ثلاث لیال، جبریل کے ہاتھ کے اندر ایک سبز رنگ کا جنت کا ریشمی رومال ہے، اس رومال کے اندر ایک تصویر ہے، جبریل نے مجھے اٹھایا، رومال کھولا، تصویر نکالی، تصویر مجھے دکھائی، اور عرض کرتا آقا اس لڑکی کے ساتھ اللہ نے آپ کا نکاح کرنے کا فیصلہ فرما دیا، اچھی آپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں جبریل چلا گیا، رات گزر گئی، پھر جبریل آیا، رات گزر گئی، تیسری رات پھر جبریل آیا، تصویر لے کر کے آیا، میں نے کہا رب کا فیصلہ، رب کا آرڈر، رب کا حکم تو ایسا ہو کر کے رہے گا، پھر تیرا اور میرا نکاح ہو گیا، حضور فرماتے ہیں جب میں نے نکاح اٹھا کر کے تیرے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے معلوم پڑ گیا، ارے یہ تو وہی چہرہ ہے جس چہرے کی تصویر لے کر جبریل میرے پاس آیا کرتا تھا، اور پھر میں نے آخر دیو نا، میں نے ایمیں آخر دیو نا کہ اللہ نے اماں عائشہ واسطے دلہا تلاش کیتے، اور دلہا او تلاش کیتے جس جیسا دلہا کائنات وچ نہ آئے، نہ رب نے بنائے، نہ قیامت تلک واسطے بناونے، اور میں نے آخر دیو نا کہ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا، ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا،
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اما جان سے بڑا پیار کیا کرتی، بڑی محبت کیا کرتی. حضرات گرامی قدر حضور جب تشریف لے کر آتے نا، میرے آقا فرماتے عائش میری حمیرہ کلمینی کلمینی، عائشہ ادھر آئیے، میرے پاس بیٹھیے، مجھ سے باتیں کیجئے، مجھے اپنی باتیں سنائیے. سبحان اللہ. اور محبت جہاں تک حضور کو محبت ہے اماں جان سے، ایک آنے والا آیا آ کر کے سوال کرتے آقا آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ حضور فرماتے مجھے سب سے زیادہ اپنی زوجہ عائشہ سے پیار ہے. تسی بھی آخ دیو نا آئی لو یو، کدی کسی نو آخ دیو کدی کسی نو آخ دیو. حضور دی سنت ہے. حضور فرماندے نے لفظ دا مطلب محبت. حضور فرماندے نے مینوں سب نالوں زیادہ محبت جڑی ہے اپنی بیوی نال ہے. اس نے نا توجہ میرے بار رکھیا جی، اس نے سوال تبدیل کیا، کہتا نہیں آقا عورتوں میں نہیں مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ میرے نبی نے نا پھر حضرت عائشہ کا نام بیچ میں شامل کر کے کہا مردوں میں مجھے سب سے زیادہ عائشہ کے بابا سے پیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر آئیے، اب محبت کا آپ انداز دیکھیے گا. اماں جان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بڑی خدمت کیا کرتی، بڑی خدمت کیا کرتی. جب میرے نبی تشریف لے کر کے آیا کرتے، میرے نبی کو وضو کروایا کرتی ہیں، میرے نبی کے زلفوں میں کنگھی کیا کرتی ہیں، میرے نبی کے لیے دسترخوان بچھایا کرتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بڑی خدمت کیا کرتی، اماں جان بڑی خدمت کیا کرتی. ایک روز نا اماں جان نے حضور علیہ السلام کی بڑی خدمت کی اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آگے سے دعا دیا کرتے. جب بھی آپ کھانا لے کر کے آیا کرتی آپ آگے سے دعا دیا کرتے. اسی بھی ہمیں کرتے پہلے تو چلو ٹوڑے واسطے اے دعا کہیے کہ ٹوڑی بھی خدمت ہووے. بول دے نہیں آپ لگتا ہے گزارا ٹوڑا ہمیں ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے. اگر روٹی پانی چنگا بنا کے بیوی اہلیہ لے کے آ جائے، سارا دن تسی کام کاج کر کے آؤ تے ٹوڑے سامنے اچھا کھانا پیش کر دیتا جاوے تے تسی کی سمجھنا ہے کہ بس ٹھیک ہے اندی ڈیوٹی کی اندی ذمہ داری ہے، بس ٹھیک ہے اندہ کام ہے روٹی پکاونا نہیں. حضور علیہ السلام کی سنت کی ہے آپ دعا دیا کریں. توڑے سامنے اگر روٹی چنگی آجے خدمت ہوئے تسی بھی دعا دیو گے انشاءاللہ. اچھی آنکھوں انشاءاللہ. یہی آنکھنا اللہ والی ہے، اللہ تیرا پلا کرے، اللہ تینوں صحت و عافیت نال نوازے. تو میری خدمت کیتی ہے گل ہے بے کہ گھر والے نوں صحت ملے گی عافیت نال رہن گے تے تسی بھی عافیت نال رہو گے. کہ ورنہ جتھے او ہسپتال تے تسی بھی نال ہی ہسپتال تے. سبحان اللہ ہے. تے گل ہے بے کہ دعا دینا حضور علیہ السلام کی سنت ہے. جدو کھانا دسترخوان تے لگ جاوے کہ میرے نبی دی ایک اور سنت ہے. میرے نبی لقمہ توڑ کر کے اماں عائشہ کے منہ میں خود دیا کرتے. سبحان اللہ. 20 سال گزر گئے، 10 سال لنگے، 40 سال لنگے نے بیان ہوں کہ کدی ایس سنت بھی عمل کیتا ہے. آج جا کے روٹی دی برکی ایک پایا جے او بھی حیران ہوں گے تے آج میرے بندے پتہ نہیں کی ہو گیا ہے. لگتا ہے کہ آج کچھ کھا پی کے آگے نہ جانے کی ہو گیا ہے. آج تے عجیب جی گلاں ہی کر رہے ہیں. تے انہوں آکھنا ہے کہ میں آج حضور دی حدیث سنیے، میں حضور دی سنت سنیے. نبی علیہ السلام میرے نبی نا اماں جان نا یوں ہاتھ گلاس ہے، میرے اماں جان جو ہے وہ پانی پی رہی ہیں تو گلاس نیچے رکھنے لگی نا اماں جان. تو میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ یہ گلاس مجھے دے دو. اماں جان نے گلاس پکڑا دیا. میرے نبی نے اگلا سوال کیا، پوچھتے ہیں
بتلاؤ تو صحیح نا عائشہ، تم نے جو پانی پیا ہے وہ کہاں پر ہونٹ رکھ کر کے پیا ہے؟ اما جان عرض کرتی آقا آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا میں نے بھی وہیں پر ہونٹ رکھ کر کے پانی پینا ہے۔ یہ سنت ہے حضور کی، نبی علیہ السلام، یہ ہم بتلائیں گے تو گھروں میں محبت پیدا ہوگی۔ حضرات گرامی قدر یہ طریقہ ہے، یہ پیار، یہ محبت ہے۔ آؤ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی، آپ کا اسوہ، آپ کا حسنہ، آپ کا نمونہ، حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت۔ اور میرا آواز جا رہی ہے، میری اپنی بہنوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت سب سے خیر والی ہے، بندہ تھک ہار کے جدو گھر آوے نا اندہ ایویں استقبال کرے کہ وہ بندہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، مسکرا کے بسم اللہ جی آیا نو، احتساب ہی الٹا ہے، سبحان اللہ ہے۔ باہر دیا ٹینشنہ کٹ ہوندیاں نے تے گھر آ کے بڑیاں کہانیاں ہوندیاں نے، سبحان اللہ۔ نہ بندہ گھر دا تے نہ باہر دا، وہ خیر والی عورت نہیں ہے۔ عورت خیر والی وہ ہے جو جڑی مسکرا کے بسم اللہ آکھے، ساریاں ٹینشنہ باہر دیاں نے، لیکن اپنے سلطاج نو خدمت کرے۔ حضرات گرامی قدر یہ اماں جان، اماں عائشہ صدیقہ کی سنت ہے۔ اماں جان حضور علیہ السلام کی خدمت کر رہی ہیں۔ ایک روز بڑی خدمت کی، عرض کیا آقا آج میرے لیے رب سے دعا ہی کر دیں، آج میرے لیے اللہ سے دعا ہی کر دیں۔ اب توجہ جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، میرے نبی دعا کرنے لگے، دعا سنیے گا، میرے نبی دعا کر رہے ہیں، میرے نبی دعا کر رہے، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف کر دے، جو اس نے سب سے چھپ کر کے گناہ کیے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے، جو اس نے اعلانیہ گناہ کیے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے، جو اس نے پچھلی زندگی میں گناہ کیے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے، جو آئندہ زندگی میں اس سے گناہ ہونے ہیں، ابھی ہوئے نہیں، ہونے ہیں، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ میری اماں جان نے جب یہ دعا سنی نا، اماں جان اتنا راضی ہوئی، اتنا خوش ہوئی، اتنا مسکرائی کہ مسکراتے نا آپ نے اپنا سر مبارک نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں رکھ دی۔ سبحان اللہ، کئی باری بندہ بڑا ہسے نا کہ ہسدا تے بندہ سر سجدے چ رکھ دیندا ہے۔ اماں جان اتنا راضی ہوئی ہے، اپنا سر مبارک نا نبی علیہ السلام کی گود میں رکھ دیا۔ میرے نبی نے نا سر اٹھایا، میرے نبی فرماتے ہیں آیا سروں کی دہانی عائشہ، لگتا ہے میری دعا نے تجھے راضی کر دیا ہے، لگتا ہے میری دعا نے تجھے خوش کر دیا ہے۔ اماں جان عرض کرتی ہے آقا میں خوش کیوں نہ ہوں، آپ نے تو میرے ان گناہوں کی بھی معافی مانگ دی ہے جڑے گناہ اجے میں کیتے ہی کوئی نہیں، جڑے گناہ اجے میں کیتے ہی کوئی نہیں، آپ نے ان گناہوں کی بھی معافی مانگ دی ہے۔ میرے نبی فرماتے عائشہ یہ جو دعا سن کر کے آج آپ خوش ہوئی ہیں، یہ دعا واللہ انہا لدعوتی بامتی فی کل صلاۃ، یہ جو دعا آج میں نے آپ کے لیے کی ہے، واللہ اللہ کی قسم یہی دعا ہر روز ہر نماز کے بعد میں اپنے ہر امتی کے لیے کرتا ہوں۔ میرے نبی دیاں دعاواں یارو ویکھو تو چلو ایک گل عرض کرنا، میں آکھنا پہلی امتاں دا حال ایسی رات نو گناہ کر دینا تے صبح چہرہ تبدیل ہو چکیا ہوندا، کوئی خنزیر بن گیا ہے، کوئی کتے دی شکل اختیار کر گیا ہے۔ میں قربان جاواں میرے نبی نے دعا کیتی ہے اللہ میری امت دے چہرے نو تبدیل نہ کری۔ دیکھو نا اسی سارے بیٹھے ہیں، ساڈے وچ بڑے بڑے پاپی بیٹھے نے،
بڑے بڑے گناہگار بیٹھے نے تے بڑے بڑے رب دے ولی بیٹھے نے تے پتہ ہی کوئی نہیں کسے نو کہ میرے نال کون بیٹھا ہے میرے نبی دی دعاواں نے تے او ستار بادشاہ نے پردے پا چھڈے نے ایک ہی صف دے اندر کھڑا ہے اللہ دا ولی بھی کھڑا ہے تے نال چور زانی گناہگار بھی کھڑا ہے تے اللہ نے دسیا نہیں ہے کہ اے جرا آ رہے گناہ کر کے آ رہے اے اگر اللہ لکھ دیندا متھیاں دے اوتے کہ بھی اے گناہگار ہے اسی تے اپنے گھر والے نوں منہ وکھاون دے قابل نہ ہوندے اللہ نے پردے پا چھڈے نے سبحان اللہ پردے پا چھڈے اور اگلی گل آکھاں سارے گناہگار نے اللہ نے پردے پا چھڈے نے حضرات گرامی قدر ابلیس نو جان دیو ابلیس شیطان ہے نا پتہ کوئی نہیں تے ہیں دڑکی لائی ہے انہیں لوائی ہے ٹوڈی تے ہیں تسی آکھ دیو جان دے کوئی نہیں ابلیس شیطان اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو اس نے انکار کر دیا اللہ نے سزا دینے کا جب فیصلہ فرمایا نا اس نے دعا کی اے اللہ مجھے قیامت تلک کے لیے مہلت دے دے اللہ نے مہلت دے دی دعا قبول کر لی جب اس کو مہلت مل گئی نا تو یہ اس نے بڑا جملہ بولا کہنے لگا اے اللہ اب تو نے قیامت تلک کے لیے مجھے مہلت دے دی ہے اب میرا ایک ہی کام ہوگا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تیرے بندوں سے غلطیاں کرواؤں گا تیرے بندوں سے کوتاہیاں کرواؤں گا ہاں اس نے قسم اٹھا کر کے کہا مجھے تیرے عزت کی قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تیرے بندوں سے غلطیاں کرواؤں گا اللہ نے دو قسمیں اٹھا کر کے جواب دیتے ہوئے کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي ابلیس مجھے میری عزت کی قسم ہے مجھے میرے جلال کی قسم ہے میرا بندہ تیرے کہنے پر گناہ کرے گا 1 سال تک گناہ کرے گا 10 سال تک گناہ کرے گا 50 سال تک گناہ کرے گا 80 سال تک گناہ کرتا رہے گا بوڑھا ہو جائے گا گناہ کرتے کرتے کبھی اس کے دل میں میرا خیال آئے گا یہ آ جائے گا میرے دربار میں آ کر کے ایک بار کہے گا اے اللہ بڑا گناہگارا بڑا خطاکارا بڑا بڑا پاپیاں بڑا بڑا گناہگارا گناہ کردیاں عمر گزر گئی ہے اے اللہ معاف کر دے اللہ آخ دے مینوں میری عزت دی قسم ہے مینوں میرے جلال دی قسم ہے میں صرف انہوں معاف نہیں کروں گا بلکہ اس دے 90 سال دے گناہاں نوں نیکیاں وچ تبدیل کر کے رکھ سکتا سبحان اللہ اور رحیم کریم بادشاہ ہے حضرات گرامی قدر آؤ آخری گل کرنے ہیں توجہ میرے پر رکھیا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ حضرت صدیقہ کائنات آپ کی اور میری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اور میری اماں جان پر تہمت لگا دی گئی ہے حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 40 دن گزر گئے میرے نبی پر وحی کا نزول نہیں ہوا میرے آقا بڑے پریشان ہے آپ دیکھئے تو صحیح نہ کوئی کسی کے گھر کے اوپر اگر کوئی بات کر دے رات کی نیند اڑ جاتی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان ہیں میرے نبی کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں کسی نے کہا آپ بیوی تبدیل کر لیجئے آپ اور نکاح فرما لیجئے کسی نے کوئی مشورہ دیا ہے حضرات گرامی قدر آئیے میں دعا کے بات کر رہا تھا پھر ایک روز نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے ہیں میرے نبی حضرت عائشہ کے پاس آئے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا اماں جان کی طبیعت بڑی ناساز ہے میری اماں جان کو بڑا غم ہے میری اماں جان کو بڑی پریشانی ہے آپ علیہ السلام تشریف لائے میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ معاف کرنا لے اللہ
کو لو معافی مانگ لے۔ حضرات گرامی قدر جب یہ جملہ میرے نبی کے لبوں سے نکلا ہے، اماں جان عرض کرتی ہے انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تے رب کو لو معافی مانگ لے۔ حضرات گرامی قدر اماں جان فرماتی ہیں پھر میں نے مصلی بچھا لیا ہے اور میں نے کال اپنے رب سے ملا لی، میں نے کہا ربا تو جانتا ہے تیری عائشہ بے گناہ ہے، تو جانتا ہے تیری عائشہ معصوم ہے، تو جانتا ہے تیری عائشہ سے گناہ نہیں ہوا، تو جانتا ہے تیری عائشہ سے غلطی نہیں ہوئی ہے۔ اے اللہ تو نے خود ہی تو کہا جو مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے نبی تک میرا پیغام پہنچا دے۔ حضرات گرامی قدر اماں جان نے دعائیں شروع کر دی ہیں، اماں جان نے دعائیں شروع کر دی ہیں۔ یہاں میرے نبی مشورہ کرتے کرتے نا میرے نبی نے مشورہ حضرت فاروق اعظم سے بھی کیا، کہا عمر یار تو بتانا تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں۔ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے آقا میں اپنی رائے تو بعد میں دیتا ہوں، پہلے آپ یہ تو بتائیے آپ کا نکاح عائشہ کے ساتھ کس کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے؟ وچولا کون ہے؟ وچولا کون ہے؟ کیونکہ آج بھی یہ قانون ہے اگر میاں اور بیوی کے درمیان کوئی بات ہو سیانے آتے نے وچولے میں بلا کے لے کے آؤ، ہم وچولے سے پوچھتے ہیں کہ کی ویگ کے جوڑ ملائے، کی ویگ کے تعلق ملائے، کی ویگ کے رشتہ کروائے، کہا وچولا کون ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں عمر وچولا اور کوئی نہیں بلکہ رب کبریا ہے۔ جبریل تصویر لے کر کے آیا تھا، اللہ کے حکم کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے آقا اگر اللہ کی مرضی کے ساتھ نکاح ہوا ہے پھر میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ ابھی یہ جملے زمین پر فاروق اعظم نے بولے، اللہ نے یہی جملے قرآن بنا کر کے نازل کر دیے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا حضرت یوسف پر جب تہمت لگی تو چھوٹا بچہ بولا، جب اماں عائشہ پہ تہمت لگی تو رب سچا بولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر آئیے یہی انداز اور یہی قانون ہونا چاہیے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو بھی صحابہ اور اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ کائنات کا پروردگار